السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم 8th کلاس کے اردو کے 29 لیکچر کا آغاز کریں گے سبق نمبر 7 شہری دفاع سے۔ آدھا سبق ہم پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں، اب مزید باقی سبق آج ہم کے لیکچر میں پڑھیں گے۔ حامد کے پوچھنے پر ابا جان نے بتایا فرسٹ ایڈ باکس ایسا ڈبہ ہے جس میں مرہم پٹی کا سامان یعنی روئی کا پیکٹ، چند ضروری اقسام کی پٹیاں، ٹنکچر، آیوڈین کی بوتل، بورک ایسڈ، زخم پر لگانے والا مرہم اور ایمرجنسی میں دی جانے والی ادویات شامل ہیں۔ فرسٹ ایڈ باکس ہر گھر میں ہونا چاہیے۔ جیسے آپ کے گھروں میں بھی ایک ڈبہ ایسا ہوتا ہے جس میں سر درد کی دوا ہوتی ہے، جس میں کوئی زخم پر لگانے والا مرہم ہوتا ہے، روئی موجود ہوتی ہے، تو یہ تمام چیزیں ہیں جو فرسٹ ایڈ باکس کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ حامد کے پوچھنے پر کہ کیا محکمہ شہری دفاع کا کام صرف لوگوں کو ابتدائی طبی امداد دینے تک محدود ہوتا ہے، یعنی صرف اور صرف وہیں تک رہتا ہے؟ ابا جان نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ محکمہ شہری دفاع جنگ اور امن دونوں صورتوں میں فعال رہتا ہے یعنی کام کرتا رہتا ہے، حرکت میں رہتا ہے۔ یعنی اگر جنگ کی صورت ہو یا سکون کا ماحول ہو، دونوں شکلوں میں یہ کام کرتا رہتا ہے۔ اس کے ملازمین اور رضاکاروں کو ابتدائی طبی امداد دینے میں مہارت پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ رسے کی مدد سے بلندی پر چڑھنے، آگ بجھانے، زخمیوں کو مشکل مقامات سے بحفاظت نکالنے اور بلند و بالا عمارتوں سے سیڑھیوں کے بغیر نیچے لانے کی تربیت بھی دی جاتی ہے۔ یعنی صرف ایسا نہیں ہے کہ ان کو انجیکشن لگانا آنا چاہیے یا مرہم پٹی کرنی آنی چاہیے، بلکہ کچھ ایسے کام بھی ہیں جو ان کو لازمی آنے چاہیے، جیسے آگ بجھانے کا کام ان کو آتا ہو، جیسے چھلانگ لگانا وہ جانتے ہوں، جیسے وہ زخمیوں کو مشکل مقامات تک بحفاظت پہنچانا جانتے ہوں، اور یہ سب تربیت کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ جنگ کے دنوں میں یہ محکمہ شہریوں کو بمباری سے محفوظ رہنے کے طریقے بتاتا ہے، جس میں زمین پر لیٹنا، رینگ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، سیڑھیوں کے نیچے پناہ لینا اور خندقیں کھود کر خود کو دشمن سے محفوظ رکھنا جیسے طریقے خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ یہ محکمہ رضاکاروں کو پہرا دینے، گھروں میں بلیک آؤٹ کرنے اور ہلکے ہتھیار چلانے کی تربیت بھی دیتا ہے۔ یعنی صرف ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف طبی امداد کے لیے ہی کام کرتے ہیں، بلکہ اگر جنگ کی صورت پیدا ہو جائے تو یہ پہرا بھی دیتے ہیں، یعنی حفاظت کے لیے کھڑے بھی ہوتے ہیں۔ اور گھروں میں بلیک آؤٹ کرنے، آپ جانتے ہیں کہ جب جنگ کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پورے ملک میں بلیک آؤٹ کر دیا جاتا ہے تاکہ دشمن گھروں پر بمباری نہ کر سکے یا مخصوص ایسے مقامات پر بمباری نہ کر سکے جس سے نقصان کا زیادہ اندیشہ ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کو ہلکے ہتھیار یعنی پسٹل وغیرہ چلانا بھی سکھایا جاتا ہے تاکہ اگر کبھی ضرورت پیش آئے تو یہ مقابلہ کر سکیں دشمن کا، جس سے لوگوں میں حوصلہ اور احساس ذمہ داری بڑھتا ہے اور اپنی اور اپنے وطن کی حفاظت کے لیے کمر بستہ تیار ہو جانا۔ حامد نے کہا ابا جان کیا میری عمر کے نوجوان بھی محکمہ شہری دفاع سے تربیت پا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں، تمہیں اور تمہاری عمر کے نوجوانوں کو یہ تربیت حاصل کرنی چاہیے۔ بہتر ہوگا کہ تم اس سلسلے میں اپنے اساتذہ سے بات کرو۔ ابا جان میں کل اسکول جا کر اپنے اساتذہ سے بات کروں گا کہ وہ ابتدائی طبی امداد کی تربیت کے لیے محکمہ شہری دفاع سے بات کریں۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر یہ مشقیں کروں گا اور آئندہ حادثات میں زخمیوں کی مدد کروں گا، حامد نے پرجوش انداز میں کہا۔ ابا جان نے حامد کو تھپکی دی اور کہا شاباش حامد شاباش۔ یعنی اس سبق میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ سب کو ابتدائی طبی امداد کی تربیت لینی چاہیے تاکہ نہ صرف آپ اپنی حفاظت کر سکیں بلکہ دوسروں کی مدد بھی کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بات سمجھ سکیں کہ کس طرح سے زخمیوں کا خیال رکھا جاتا ہے، کس طرح سے ملک کی حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ ملک کے لوگوں کو بھی مشکل میں مدد دی جاتی ہے۔ اب ہم اس کی مشق کی طرف آئیں گے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے اس سبق کا کوئی بھی کام کاپی پر نہیں کرنا، اس کا جتنا بھی کام ہوگا وہ صرف اور صرف کتاب پر ہی ہوگا۔ جیسے سوالات کے جوابات آپ لوگوں نے نہیں کرنے، نہ ہی معنی آپ نے کاپی پر کرنے ہیں۔ آپ نے آغاز کرنا ہے سوال نمبر 2 MCQ سے، جس میں آپ نے جس جملے میں جو آپشن آپ کو صحیح لگتا ہے آپ نے اس پر ٹک کرنا ہے۔ دوسرے پیج پر بھی آپ کو MCQs ملتے ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو تیسرا سوال بھی نہیں کرنا، آپ نے اس کے بعد کرنا ہے چوتھا سوال جو آپ کے سامنے موجود ہے، متضاد، یا آپ نے کراس میچنگ کرتے ہوئے متضاد مکمل کرنے ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے سوال نمبر 7 کرنا ہے، 5 اور 6 بھی نہیں کرنا۔ سوال نمبر 7 میں آپ نے خالی جگہ پر کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے سوال نمبر 10 کرنا ہے، جس میں کالم آپ کے پاس موجود ہے، اس میں بھی آپ نے کراس میچنگ کرنی ہے۔ اور اس کے بعد آپ لوگوں نے سوال نمبر 12 کرنا ہے، جس میں آپ نے غلط اور درست فقرات کی نشاندہی کرنی ہے۔ تو یہ آپ لوگوں نے جتنا کام ہے یہ صرف کتاب پر ہی کرنا ہے، اس کا کاپی پر کام نہیں کیا جائے گا۔